يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی یعنی حوا، اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتی ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اور پھر اس کے بعد فرمایا جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، ایک شخص سے یعنی تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا، جب تم نہیں تھے تو تم ہو گئے، تمہارا وجود نہیں تھا تمہارا وجود پیدا ہو گیا، نہ ہونے کو ہونا کر دینا، ہونے والا ہو گیا۔ تو تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا اور تمہارا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہارا مالک جس کی تم مملوک ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے بس، اور تم اس کے مملوک ہو، اور مملوک پر حق ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے، جیسے مالک کہے ویسے اس کو کرنا چاہیے۔ اس لیے تم اللہ کی احکام کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ان کی اطاعت کرو۔ اب تمام احکام کا دار و مدار جو ہیں وہ دو چیزوں پر ہے، جو اصل جو کرکس ہے تمام احکامات کا، وہ یہ کہ اپنے خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت۔ خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت، تو پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے دیا، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمام احکامات کا دار و مدار کن دو چیزوں پر ہے، خالق کی عظمت اور اس کے بعد مخلوق کے اوپر شفقت کا ہاتھ، رحمت کا ہاتھ، رحم دلی کا ہاتھ مخلوق کے اوپر۔ اچھا، اب اس لیے اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد مخلوق کے احکامات یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان سے قطع تعلق کرنے سے منع فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرو، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑو نہ، جوڑو رشتہ داروں سے جو تعلقات ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، اور پھر مخلوق جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو،
اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے بھی ڈرو کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرو، رشتہ داروں سے تعلق توڑو نہ، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو۔ آج رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے تو کئی مہینے نہیں بلکہ کئی سال ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، خوشی اور غمی کے اندر بھی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی ہیں۔ چھوٹی سی بات ہو جائے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتی ہیں۔ چھوٹی تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ بڑی باتوں کو بھی لے لیں تو بڑی باتوں کے پیش نظر بھی رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا، بھلے ان سے جیسی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دو۔ معاف کر دینے میں تبھی معاف کرو گے تو تعلق جڑے گا نا، معاف کرو گے تو تعلق جڑے گا۔ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ جو مرضی کر گئے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے سے منع فرمایا ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ خدا کے حکم کے خلاف چلتی ہیں، آپ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے۔ اس لیے ان رشتہ داروں سے جو کچھ بھی ہوا انہیں معاف کر دو تاکہ تعلق جڑا رہے، تعلق رشتہ داروں سے ٹوٹ نہ جائے، اور آپ اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنے میں سرخرو ہو جائیں کہ آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب واحد ہے، تمہارا باپ واحد ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا رب بھی واحد ہے اور تمہارا باپ بھی واحد ہے، تم ایک باپ کی اولاد سے ہو سارے۔ جب ایک باپ کی اولاد سے ہو، ایک باپ کی اولاد سے ہو، تو چلو اس کو آپ اس طرح سمجھ لو کہ جیسے کہ لٹریری نہیں تو میٹافوریکلی، یا آپ کیا کہہ لیں کہ پھر آپ ہیں تو سارے آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہیں نا، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ تو پھر جب ایک باپ کی اولاد سے ہو اور ہو ایک باپ کی اولاد سے، آپ دیکھو لاکھوں کروڑوں اربوں بندہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوا، سب کی دو آنکھیں، ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں، ناک ہے، چہرہ ہے، سب کے چہرے ایک ہی اسکیچ کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر باپ ایک ہی ہے جس کے اوپر یہ ساری اولاد پیدا ہوئی ہے آگے جنسی ہے۔ تو اس لیے کسی عربی کو عجمی کے اوپر اور کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی تقوی کے سوا کوئی اور فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا رشتہ داریاں نہ توڑو، رشتوں کو نہ توڑو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ آج چھوٹی سی بات ہو جائے، بڑی باتیں تو اپنی جگہ ہیں، بڑی باتوں پر تو 20 سال عمریں ہی گزر جاتی ہیں، ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھتے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رشتہ داروں کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ بڑی غلطیاں بھی ہو جائیں رشتہ داروں کو معاف کر دو۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، جیسے اللہ نے کہا ہے اس طرح کرنے کی کوشش کرو، تو خدا آپ کی زندگی میں برکت دے گا اور خدا کے حکم پورا کرنے میں آپ سرخرو ہو جاؤ گے۔ حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
جو بندہ رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دے، ان سے تعلق توڑ دے، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، اور جو بری موت ہے، مرتے وقت، مرنے کا جو وقت ہے وہ کوئی بری موت کے تحت نہ آئے، تو وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحم کرے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ لے۔ اگر وہ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ لے گا تو جہاں لوگ بری چیزوں کو آزماتے ہیں وہاں اچھی چیزوں کو بھی آزمائیں۔ اور پھر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، تو پھر مرتے وقت اس کی موت بری نہیں ہوگی، اس کا دسترخوان وسیع کر دیا جائے گا، اس کی عمر لمبی کر دی جائے گی، مگر کس کی؟ جو رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑے۔ اور جنہوں نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں 10 سال سے، 20 سال سے، 5 سال سے، تو وہ پھر اس حدیث کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ چیز اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو اور اپنے خراب مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی تفسیر ہم پہلے بھی پڑھ چکی ہیں اور اس کی تفسیر میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح لوگ جو ان سے وہ کسی یتیم کا یا کسی رشتہ دار یتیم کا مال جو ان سے اس کی رکھوالی کے بہانے اس مال کو خود کھا جاتے تھے، اور یا اس مال کو تبدیل کر دیتے تھے اس کے بالغ ہونے سے پہلے اپنا خراب مال ان کے مال میں رکھ کر ان کا صحیح مال خود اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ وہ تو یتیم تھا، بچہ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا جن سے، یا کسی بھی کیفیت میں کسی یتیم کے مال کو نقصان پہنچانا یا اس کو ملا کر اپنے مال کے ساتھ ملا دینا یا اس کو کم کر دینا یا اس کی ویلیو کو کم کر دینا یا اصل کو نقل کے ساتھ تبدیل کر دینا یتیم کے مال کو جو ان سے، اس کا اب ذکر ہے کہ یتیموں کے مال کو جو ان سے اپنے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں یا ہلاک کر دیتی ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ 7 چیزیں جو ان سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ بھی ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، انسان نے ہلاک ہو جانا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا اور وہ اس نے ظلم کر دیا اور وہ دوزخ میں چلا گیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ کیونکہ قرآن کے اندر جو سب سے بڑا ظلم، جس ظلم کی تفصیل آئی ہے
یا بیان ہوا ہے وہ کیا ظلم ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا جادو کا کرنا، کہ یہ جو جادو ہے یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور یہ بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کی ہے اس کو ناحق قتل کر دینا۔ پھر سود کھانا، سود بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ پھر یتیم کا مال کھانا، اور پھر جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، کہ جہاد میں جہاد سے واپس دوڑ جانا جہاد کے اندر سے، یا مسلمان پاک دامن بے قصور عورت کے اوپر تہمت لگا دینا، کسی نیک عورت کے اوپر، مسلمان عورت کے اوپر، پاک دامن عورت کے اوپر جو صاف ستھری ہو اس کے اوپر تہمت لگا دینا، کوئی بھی غلط۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بچو، یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ پہلی کہ شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کر دینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، یا کسی پاک دامن عورت کے اوپر کوئی تہمت لگا دینا۔ مگر اس میں جو ایک چیز ہے وہ کیا؟ یتیم کا مال کھانا، جو اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ حدیث بیان ہوئی کہ یتیم کا مال نہ تو تبدیل کرو، نہ آگے پیچھے کرو، نہ نقل کے ساتھ اصل کو ملا دو، اور یتیم کا مال جو ان سے اس کو کھا جاؤ۔ انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تو دل کی سختی ختم ہو جائے گی، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا کہ دل کی سختی کا جو عنصر، تو یہ اللہ پاک نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ تعالی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔